نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، صلوات۔ شاہ مردان، شاہ مردان، شیر یزدان، لکھاں صفتاں کی دساں، یا مرتضیٰ مشکل کشا، چرچا تیرا گلی گلی، علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی، علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی۔ تیرا مقام جیڑا کسے نو نصیب نہیں مولا میرے جنہ تو قریب کوئی نبی دے قریب نہیں مولا میرے جنوں گل لایا خیر جھولی پایا، رہا او غریب نہیں مولا میرے تیرا نام لیا جد شہنشاہ، ہر ایک سر تو بلا ٹلی، علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی، علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی۔ شہر نجف تو لے کے آندی یہ ہوا، خوشبواں تیریاں، شہر نجف تو لے کے آندی یہ ہوا، خوشبواں تیریاں، دلاں دے اندھیرے اچ ادوں ہو جاندیاں نے لوواں تیریاں، نور دی پھوار نے مست بہار نے خبراں سنائیاں سانو دوواں تیریاں، تیری ثنا کر دے صدا غنچہ غنچہ کلی کلی، علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی۔ علم دا میں شہر علی او دا دروے ہو کیا رب دے نور نے، علم دا میں شہر علی او دا دروے ہو کیا رب دے نور نے، ماجدہ مولا علی او دا مولا بھی فرمایا سی حضور نے، اونا دن تھا کوئی کدھر نہ ملے ٹوئی، جڑے دل اس گلوں ہوئے دور نے، اونا دن تھا کوئی کدھر نہ ملے ٹوئی، جڑے دل اس گلوں ہوئے دور نے، تیرے سبب ملدا اے رب اے ہو کہندا ہر ایک ولی، علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی۔ اے ہو جیا سخییں تو خالی کوئی سوالی نہیں کروں موڑیا، اے ہو جیا سخییں تو خالی کوئی سوالی نہیں کروں موڑیا، آیا جراس لکے کسے بھی غریب دا نہیں دل توڑیا،
ਰਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਥੋੜ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਉਹਨੂੰ, ਨਾਤਾ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਮੌਲਾ ਜੋੜਿਆ। ਸਾਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੀ ਭਲੀ ਭਲੀ। ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ, ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਅਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਮਰਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਯਜ਼ਦਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿਫਤਾਂ کی دساں یا مرتضی مشکل کشا، چرچا تیرا گلی گلی۔ علی مولا علی مولا علی مولا، مولا علی مولا علی علی۔ نعرہ حیدری۔ اب میں بلا تاخیر درخواست کروں گا سید ضامن شاہ صاحب کی تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں ہدیہ اسلام پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، چلتے ناکے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کے میں نہ گھبرائی حسین۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے سید ضامن شاہ، پروردگار ان کو سلامت رکھے اور تمام پڑھنے والوں کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ یہ نوا خوانی کی بھی ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں، پروردگار ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی بڑے ادب بڑے احترام سے ملتمس ہوں کہ بلا مولانا فیروز عباس صاحب کی خدمت میں آئیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ فاتحہ۔
اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميع المجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك لجعلت لكل شيء قدرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني الهاشمي المطلبي الأبتحي القرشي الطهامي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دین مقدس اسلام کی نشر و اشاعت انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی رشد و ہدایت کی خاطر پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے نبی جناب حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی ذات سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو اس کائنات میں بھیجا. ان تمام انبیاء اور ان تمام مرسلین کی ذمہ داری تھی کہ وہ بھٹکتی ہوئی انسانیت کو صحیح راستے کی طرف لے جائے، کج فکروں کو فکر صحیح کی طرف رہنمائی کریں، اور جو لوگ ضلالت کی راہوں میں بھٹک رہے ہیں انہیں ہدایت کے راستے کی طرف لے آئے. اپنے اپنے دور میں ہر آنے والے نبی نے اپنی اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور جب تمام انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا تو سب سے آخر میں نبیوں کے تاجدار طٰہٰ لقب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لے آئے. اگرچہ آخری نبی ہمارے زمانے کے نبی ہیں، لیکن کیا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم ان انبیاء کے سلسلے میں بھی کچھ جانیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی ہے اور جنہوں نے عالم آدمیت کے رشد و ہدایت کے فرائض کو انجام دیا ہے. ذہن میں جب یہ بات آئی تو ہم نے کتابوں میں ان شخصیتوں کو تلاش کرنا شروع کیا، مگر ان شخصیتوں سے بہت کم شخصیتیں ہمیں کتابوں میں نظر آئیں.
दूसरी जगहों पे जहाँ भी मुमकिन था हमने अपनी निगाहों को दौड़ाया, मगर वही चंद शख्सियतें हमारे सामने आईं। फिर हमारे जहन में यह बात आई कि कुरान करीम एक मुक़द्दस किताब है जिसने कहा ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, कायनात की कोई खुश्क-व-तर शय है ही नहीं जो इस मुक़द्दस किताब में मौजूद न हो। तो हर तरफ से मायूसी के बाद हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं कि शायद यहाँ से हम उन शख्सियतों को तलाश कर ले जाएं। मैं कुरान के इस ऐलान के बाद ये तो नहीं कह सकता कि कुरान में है नहीं, अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी निगाहों में इतनी क़ुव्वत नहीं थी कि मैं कुरान से उन्हें तलाश कर सकूँ। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर अक़ीदे के एतबार से मामले की तरफ रुजू करें तो 1,24,000 नबी हमारी हिदायत के लिए आए हैं, लेकिन अगर तलाश व जस्तजू के एतबार से देखा जाए तो कुरान करीम जैसी मुक़द्दस किताब में भी जिन अम्बिया का तज़किरा हुआ है 1,24,000 में से 1 लाख नहीं, 50,000 भी नहीं, 25,000 भी नहीं, 5,000 भी नहीं, 1,000 भी नहीं, 500 भी नहीं, 100 भी नहीं, 50 भी नहीं। कुरान में जिन अम्बिया का जिक्र हुआ है उनकी तादाद कुल 26 है। कुरान करीम में जिन अम्बिया का तज़किरा किया गया है उनकी तादाद सिर्फ और सिर्फ 26 तक पहुंचती है। अज़ीज़ान गिरामी, वो भी मैंने देखा कभी किसी का नाम लिया गया, कभी किसी का लक़ब इस्तेमाल किया गया, कभी किसी की ज़िंदगी का कोई गोशा सामने आया तो कभी किसी की हयात का कोई गोशा सामने आया। किसी की रातों का ज़िक्र है तो दिन का तज़किरा नहीं है, किसी के दिन की बातें हैं तो रात का ज़िक्र नहीं है, किसी की जंग की गुफ्तगू है तो सुलूक की बात नहीं है, किसी के सुलूक की बातें हैं तो जंग का मंजर नहीं है, किसी के सफ़र की बातें हैं तो हज़र का मसला सामने नहीं है, किसी के हज़र की बातें हैं तो सफ़र के गुफ्तगू सामने नहीं है, किसी का आगाज़ कुरान ने पेश किया है तो अंजाम सामने नहीं है, किसी का अंजाम पेश किया है तो आगाज़ सामने नहीं है। यानी मुझे ऐसा लगा इस तगोदों में कि मैं जान सकूं गुज़रे अंबिया के हालात, उसमें मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि कुरान जैसी मुक़द्दस किताब में भी अल्लाह अंबियाए मा सबक में से किसी का नाम बिला ज़रूरत लाना नहीं चाह रहा है। जो अंबिया उसने भेजे उन अंबिया में से भी किसी का नाम बिला ज़रूरत लाना नहीं चाह रहा है, मगर वहीं मेरे सामने ये साबित हुआ कि अपने आखिरी नबी की ज़िंदगी का कोई गोशा कुरान से खारिज भी नहीं करना चाह रहा। बिला ज़रूरत गुज़रे अंबिया के अस्मा को या उनकी ज़िंदगी को लाना नहीं चाह रहा है, और अपने नबी की ज़िंदगी का कोई भी गोशा कुरान से, यानी आखिरी नबी की ज़िंदगी का कोई भी गोशा कुरान से खारिज नहीं करना चाह रहा है। यही वजह है कि नबी उठते हैं तो कुरान में है, नबी बैठते हैं तो कुरान में है, नबी बोलते हैं तो कुरान में है, नबी खामोश होते हैं तो कुरान में है, नबी की जंगें कुरान में है, नबी की सुलह कुरान में है, नबी का आगाज़ कुरान में है, नबी का अंजाम कुरान में है, नबी की ज़िंदगी का हर लम्हा हमें कुरान करीम में इस कदर दिखाई देगा कि कुरान नहीं गोया सीरत रसूल की किताब खुली हुई है। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं सारी चीज़ों को तो आपके सामने पढ़ के नहीं सुना सकता, मेरे अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं है, और अगर पैदा भी हो जाए तो आप में फिर सुनने की ताकत नहीं है। तो मैं सब तो नहीं सुना सकता, लेकिन एक ज़रा सा इशारा कर दूं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि मैं ये लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कुरान करीम ने वाक़ईन सरकार की ज़िंदगी को अपने अंदर मुकम्मल महफूज रखने की कोशिश की है। बेअसत पैगंबर का वक्त आता है
مرحلہ آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہی وہ ہے جس نے القریٰ کے رہنے والوں میں انہی میں کا ایک نبی بنا کے بھیجا۔ اس نبی کا کام کیا ہے؟ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفوس کرنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، درا حال کہ اس سے پہلے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ میں کا پروردگار پیغمبر کا کردار کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے قرآن کریم کا انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر تم اخلاقیات کی عظیم منزلوں پہ فائز ہو۔ اور جب میں نے پوچھا سیرت پیغمبر کیا ہے، ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بتحقیق کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں عمل کے سلسلے میں بہترین نمونہ پایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پیغمبر کردار کا پیغمبر تھا، یہ پیغمبر سیرتوں کی اہمیتوں کا اجاگر کرنے والا پیغمبر تھا۔ اس لیے پیغمبر اعظم وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی قربت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے کیا اعلان کیا؟ تمہاری نگاہ میں کوئی بھی بلند ہو سکتا ہے، دولت ہو تو وہ معیار بلندی، ثروت ہو تو وہ معیار بلندی، حکومت ہو تو وہ معیار بلندی، اقتدار ہو تو وہ معیار بلندی، لاؤ لشکر ہو تو وہ معیار بلندی۔ مگر پیغمبر نے بتایا میں جس دین کو لایا ہوں یہاں دولت بلندی کا معیار نہیں، یہاں ثروت بلندی کا معیار نہیں، یہاں حکومت و اقتدار بلندی کا معیار نہیں ہے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بلند و برتر و مکرم و محترم و عظمت وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ نبی نے جس کو بھی اپنے گلے سے لگایا یہ دیکھ کے کہ صاحب کردار ہے یا نہیں۔ اگر آپ پیغمبر کی حیات طیبہ پہ نگاہ ڈالیں تو نبی کا کردار یہ کہہ رہا ہے، نبی کی سیرت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے یہاں جھوپڑا ہو مگر کردار کی دیوار پہ کھڑا ہو، بوریا ہو مگر بیریا ہو۔ نبی کریم کی زندگی نے یہ واضح کیا کہ اگر یہاں بد کردار ہوتا ہے تو تبت یدا کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اگر صاحب کردار ہوتا ہے تو چاہے دوری ہی کا کیوں نہ ہو منا اہل البیت کا مصداق قرار پاتا ہے۔ اب جب پیغمبر نے بتایا کہ ہمارے ہاں صرف کردار اور ہمارے ہاں صرف ہم جس مقصد کے تحت آئے ہیں وہی مرحلہ ہے، یعنی جب مسلمانوں نے آپس میں یہ سوچنا شروع کیا پیغمبر نبی تو تھے 40 سال سے پہلے یا 40 سال کے بعد، کچھ نے کہا 40 سال سے پہلے بھی نبی تھے، کچھ نے کہا نہیں ابھی تو اعلان ہی نہیں کیا تھا، 40 سال کے بعد نبی تھے۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن مسلمانوں میں اختلاف ہے، تو کیا کہتا ہے؟ کہا ما محمد الا رسول، محمد ہے ہی نہیں اور جہاں سے ہے وہیں سے رسول ہے۔ بس نبی نے اس بات کو واضح کیا کہ کوئی ہمارے قریب رشتوں کی بنیادوں پہ نہ آئے، اگر آنا ہے تو کردار کی بنیاد پہ، رشتہ دار سمجھ کے نہ آئے بلکہ رسول اللہ سمجھ کے آئے۔ اور اگر کسی نے کردار نہ ہونے کی بنیاد پہ رشتوں کو وسیلہ بنایا قربت کا
تو قرآن کریم نے آواز دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، دیکھو محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وہ بس رسول خدا اور خاتم النبیین ہیں۔ یعنی قرآن کہنا چاہ رہا ہے اگر محمد سے قربت چاہتے ہو تو رشتوں کی بنیاد پہ نہیں، کردار کی بنیاد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، حق دا امام نعرہ حیدری، محمد والے محمد صلوات۔ پیغمبر کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں؟ قرآن آواز دیتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیغمبر ہم نے تمہیں بھیجا ہے ارسلناک شاہدا، شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے، اللہ ہی کے راستے پہ دعوت دینے والا، اسی کی اجازت سے سراج منیر بنا کے۔ جس نبی کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے عزیزان گرامی، میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم سب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مگر ایک آدمی نمازیں پڑھتے پڑھتے بوڑھا ہو گیا، کمر خمیدہ ہو گئی، اٹھنے بیٹھنے میں زحمت ہو گئی، مگر کبھی دنیا میں کوئی ایسا نمازی نہیں جس کے لیے اللہ نے کہا ہو بس بھائی بس بہت ہو گیا، اب تو اٹھا بیٹھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ تنہا اللہ کا ایک بندہ ہے جسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جس کے لیے قرآن آواز دے رہا ہے طٰہٰ، جس لیے آواز آ رہی ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کالی کملی اوڑھنے والے نبی راتوں کو نمازوں کے لیے اٹھو مگر ذرا کم۔ قرآن پڑھتے پڑھتے لوگوں نے آنکھیں ضائع کر دی، مگر اللہ نے کبھی کسی سے نہیں کہا اب تو آنکھیں بھی نہیں رہی، اب قرآن پڑھنا بند کر دو۔ تنہا ایک شخص ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے ہمارے طیب و طاہر پیغمبر ہم نے تم پہ قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقتوں میں پڑ جاؤ۔ آپ غور فرما رہے ہیں، میں نے کہا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کو قرآن اپنے اندر ضبط کرنا چاہتا ہے، محفوظ رکھنا چاہتا ہے، اور جب جناب سرور کائنات کو حکم ہوتا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو حکم دیا گیا انجام دو، مشرکین کا خیال نہ رکھو۔ نبی سوچتے ہیں کام کہاں سے شروع کروں، اپنوں سے، پرائیوں سے، گھر سے، باہر سے آواز آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو گھر سے شروع کرو۔ صلوات بھیجے محمد و آلہ عزیزان گرامی، جب مسلمان پیغمبر کو قابل ذکر نہیں سمجھ رہا ہے، قرآن اس وقت بھی نبی کو قابل ذکر سمجھ رہا ہے۔ نبی کا بچپنا ہے، نبی ابھی یتیمے کے مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور ایسے میں قرآن آواز دے رہا ہے أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ میرے نبی، میں نے جب تمہیں یتیم دیکھا تو سہارا نہیں دیا، جب میں نے تمہیں غیر شہرت یافتہ دیکھا تو شہرت نہیں دی۔ میں نے کہا پروردگار تو ہمیں حکم یہ دیتا ہے کہ کسی پہ احسان کرو تو جتاؤ نہیں، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تو اپنے نبی پہ احسان کر رہا ہے اور جتا کے ساری کائنات کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ان کو یتیم دیکھا تو سہارا دیا، غیر شہرت یافتہ دیکھا تو شہرت دی، غیر دولت مند دیکھا تو دولت دی۔ پروردگار بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ تو نے اپنے نبی کو سہارا بھی دیا اور پھر اعلان بھی کر رہا ہے جبکہ ہم کو منع کیا جا رہا ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ پروردگار میرے کریم تو نے سہارا کہاں دیا ہے؟ بھئی موت تو حیات کا اختیار کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو مار دے، وہ چاہے تو کسی کو زندہ کرے، ہے کہ نہیں؟ کسی کے پاس اس کے علاوہ یہ اختیار نہیں، وہ چاہے مارے، وہ چاہے زندہ کرے۔ تو پروردگار تجھے اختیار تھا کہ تو پدر بزرگوار پیغمبر کو موت کے مرحلے میں نہ لے جاتا، انہیں زندگی دیتا تاکہ تیرا نبی یتیم نہ ہوتا۔ یہ تیرے ہاتھ میں تھا، مگر تو نے جناب عبداللہ کو موت تک پہنچایا، نتیجے میں پیغمبر یتیم ہوئے۔ تو معبود تو نے تو سہارا لیا ہے، باپ کا سہارا تھا وہ تو نے لیا، اس لیے کہ یہ تیری اختیار میں تھا۔ اور جب تو نے سہارا لے لیا تو تاریخ اسلام کہتی ہے کہ ابو طالب کے مضبوط ہاتھوں نے بڑھ کے نبی کو سہارا دیا۔ جو سہارا تھا تو نے لیا، اور جب تو نے سہارا لیا تو ابو طالب کے مضبوط ہاتھوں نے بڑھ کے نبی کو سہارا دیا۔ تو قدرت آواز دیتی ہے، میرا مقصد یہاں نہ احسان جتانا ہے نہ لوگوں کو بتانا ہے، پھر بھی میں اس کام کو اپنا کام بتا رہا ہوں کہ جب تم میری بات دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ موت تو اسی کے ہاتھ میں تھی، اس نے سہارا لیا ہے۔ تو ذہن میں آئے گا سہارا کس نے لیا؟ جب اللہ نے باپ کو اٹھا لیا تو نبی کو کس نے سہارا دیا؟ اور جب تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے تو احساس ہوگا کہ سہارا دینے والا کوئی اور ہے، اور اللہ اسے نسبت اپنی طرف دے رہا ہے تاکہ وہ کم سے کم اتنا سمجھ سکے کہ وہ کتنا عظیم انسان ہوگا کہ سہارا نبی کو وہ دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ نہ بھول عمران کے سینے پہ وہ چلنا محمد کا، جوانی کے ہنسی پیکر میں وہ ڈھلنا محمد کا، علی کی دشمنی میں عصمت سرور کو مت جھونکو، کہاں آغوش کافر کی کہاں پلہ محمد۔ کل ایمان کل قرآن حق دا امام نعرے حیدری۔ تو بظاہر سہارا کس نے دیا؟ اللہ نے سہارا لیا بظاہر، اور ابو طالب نے سہارا دیا، اور اللہ کہہ رہا ہے سہارا ہم نے دیا۔ اے پروردگار، جب دولت نہیں تھی تو دولت بھی تو نے کہاں دی ہے؟ اپنے نبی سے دین پہنچانے کا اعلان کر دیا، کر دو، کہہ دیا، حکم دے دیا۔ اور جب نبی نے اعلان کیا تو گرے پڑے کچلے ہوئے لوگ پیغمبر کے ساتھ آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن کے پاس نہ بچھانے کو کپڑا تھا، نہ اوڑھنے کو چادر، نہ صحیح پہننے کے لیے لباس۔ ایک چبوترے پہ رہا کرتے تھے، مل جاتا تھا، کھاتے تھے، ایک لنگی تھی اسی کو اوڑھ کے سو جاتے تھے۔ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ پیغمبر جب انہیں دیکھتے تھے تو آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پروردگار کیا مجھ پہ اسلام لانے والے ایسی ہی قسم پرسی کی زندگی گزاریں گے؟ چہرے پہ نقاہت اور پریشانی کے آثار ہوتے تھے۔ ایک دن جب سرکار خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچے ہیں
تو جناب خدیجہ فرماتی ہیں میرے سید و سردار میرے خدمات میں کوئی کمی ہے جو آپ اس طریقے سے پریشان نظر آتے ہیں؟ نہیں خدیجہ. کا پھر کیا ہے؟ کہ جو لوگ مجھ پہ اس مذہب اسلام لائے ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے میرے ذریعے سے، وہ لوگ پریشان ہیں، دقت میں ہیں. مجھے ان کی فکر ہے کہ اچھا تو میں ہی آپ کی نہیں ہوں، یہ ساری دولت جو میرے پاس ہے یہ سب آپ کی ہے، اسے مسلمانوں کے لیے خرچ کیجیے. ٹھیک ہے. جب ایسا ہوا تب قرآن کا یہ جملہ مرحلے صداقت تک پہنچا. جب تم غیر غنی تھے تو ہم نے غنی نہیں کیا. تو خدا نے سہارا دیا، ابو طالب نے سہارا دیا، اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، مگر دولت مندی کا ذریعہ کون بنا؟ خدیجۃ الکبریٰ. اب جو ہے اللہ یہ بھی فرماتا ہے شہرت نہیں تھی تو شہرت نہیں دی. اے میرے معبود شہرت کہاں دی تو نے نبی بنا کے بھیجا. 40 سال تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ یہ نبی ہے. صلوات ہے محمد و آل محمد. نبی کی ساری شہرت کاہے پہ ہے؟ ساری شہرت محمد رسول اللہ پہ ہے، محمد ابن عبداللہ پہ نہیں ہے. ساری شہرت پیغمبر کی کاہے پہ ہے؟ محمد الرسول اللہ. اور 40 سال تک نبی رہے اور کسی کو پتا نہیں چلا. اب اللہ کہتا ہے تم دین پہنچاؤ. نبی نے امیر المومنین کے ذریعے اس کا انتظام کرایا، اور اب چاہ رہے ہیں کہ بتائیں کہ میں رسول اللہ ہوں. تو لوگ کھا کے بھاگ جا رہے ہیں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے. دعوت الشراب کے سامنے ہے نا، جو ہی چاہتے ہیں پیغمبر میں بتاؤں کہ کس مقصد سے آیا ہوں، میں کون ہوں. لوگ کہتے ہیں جادوگر ہے، اتنے سے کھانے میں سب کو کھلا دیا، سب بچا بھی رہ گیا، چلو اٹھو یہاں سے. تو اب نبی چاہتے ہیں کہ میری شہرت ہو. خدا نے پروگرام بھی بنا لیا کہ شہرت ہو، مگر اس کے باوجود شہرت نہیں ہو پا رہی ہے. جناب ابو طالب کو پتا چلا کہ لوگ کھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. اچھا آج کی دعوت میں بھی آؤں گا. جب لوگ کھا کے جانے لگے تو جناب ابو طالب فرماتے قم یا سیدی، قم یا سیدی. آپ سب کو معلوم ہے کہ اس عشرے کی مجلس پڑھنے کے لیے خطیب کی حیثیت سے میں آیا ہوں. تو آپ جب بھی آئیں گے تو مجھے کو تلاش کریں گے یہاں، اور اگر کل بھی آئیں گے تو یہی سوچ کے آئیں گے کہ انہی کو سننا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اب جب سجاد بھائی مجھ سے پہلے والے سارے امور انجام دے لیں تو بجائے ان کے کہنے کہ میں کھڑا ہوں اے خطیب اکبر آئیے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے نا. خطیب تو اصل میں یہ ہیں، دوسرا خطیب کون آ گیا؟ ٹھیک ہے نا. پریشان ہو جائیں گے. اگر جا رہے ہوں گے تو رک جائیں گے کہ دیکھیں تو صحیح ہے کون سا خطیب ہے. اب جناب سرور کائنات نے کیا فرمایا، جناب ابو طالب نے کیا فرمایا؟ جب لوگ جانے لگے تو روکا نہیں، نبی سے خطاب کر کے کہا قم یا سیدی، اے میرے سید و سردار اٹھو اور اپنی بات کہو. جو مجمع بھاگ رہا تھا وہ پریشان ہوا، پلٹا. سردار اب تو یہ ہے، بیضۃ البلد تو یہ ہے، یہ آج کسے سردار کہہ رہے ہیں؟ صلوات ہے محمد و آل محمد. خود جناب ابو طالب سردار عرب، سردار قریش
بیضۃ البلد کہلاتے تھے. لوگ ان کو جانتے تھے کہ یہ سردار قریش ہے، اور وہ کہہ رہے سید و سردار اٹھو، جو کہنا ہو کہو. تو بھاگنے والے پلٹے کہ یہ سردار کس کو سردار کہہ رہا ہے، یہ سید کس کو سید کہہ رہا ہے. مجبوراً رکنا پڑا. وہ پہلا دن تھا جس دن نبی کو اتنا موقع ملا کہ بتائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں تم سے کہو لا الہ الا اللہ فلا پا جاؤ گے. یہ وہ جملہ تھا جو نبی کی شہرت کا ذریعہ بنا. تو وسیلہ کون بنا؟ آج تک ہم پیغمبر کو رسول اللہ کی حیثیت سے جانتے ہیں. عزیزان گرامی، ابو طالب کے کان میں کہنے والی بات کو مت دیکھو کہ نبی نے کان میں کچھ کہا مگر ابو طالب نے نہیں سنا. ابو طالب نے نہیں سنا تو تم نے کہاں سے سنا؟ صلوات ہے محمد والے کان میں والی بات مت سنو، بلکہ کردار ابو طالب دیکھو. کردار ابو طالب دیکھو، کیا ہے کردار ابو طالب؟ عزیزان گرامی، 14 صدیاں گزر گئے. آج کا مسلمان جب یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا امتی ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ اے آقا، اے سید، اے سردار. توجہ ہے نا عزیزان گرامی؟ 14 صدیوں سے مسلمان وہی جملے دوہرا کے بتا رہا ہے کہ ہمارے ایمان اور ابو طالب کے ایمان میں اتنا فرق ہے کہ جب نبی بتائیں کہ میں نبی ہوں تب سردار کہنا ہمارا کام ہے، اور بغیر بتائے یہ جان لینا کہ یہ نبی ہے، یہ ابو طالب کی بصیرت. بغیر بتائے ہوئے سمجھ لینا کہ یہ کون ہے. یہ بصیرت ابو طالب ہے. یہ اعلان بعد میں کریں گے کہ میں کون ہوں، میں پہلے بتاؤں گا کہ یہ کون ہے. عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے. ہم، آپ اور مکے کے کفار، بہت سمجھ میں فرق ہے. ہم کچھ سمجھتے ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہیں. اصل میں وہ سمجھنے والے تھے اور ہم سیاست والے ہیں. صلوات بھیجے محمد والے محمد. سیاست میں عمران دا منکر ہے، جڑا پاک عمران دا منکر ہے، اور سمجھو عقل مسافر ہے. تاریخ پڑھو، غور کرو. ایک گال جہان دے وافر ہے، تو جاری چمکی حجی ہے تے جائے نبی نو چاہ کے پالیا او کافر. سیاست میں جب سیاست کہتی ہے کہ مان لو تو مانا جاتا ہے، اور سیاست کہتی نہ مانو تو نہیں مانا جاتا. کیا بات ہے. مثال دے دوں میں آپ کو. احد میں پیغمبر کی شہادت نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوتی نا، لیکن لوگوں کی آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں تھی. تو آپ اپنے کو بچائیں کیسے؟ تو انہوں نے کوئی اعلان سن لیا، قد قتل محمد مار دیے گئے. اس اعلان کو سننے کے بعد انہوں نے میدان چھوڑ دیا. کہاں گئے یہ سب جانتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک لڑتا رہا. ہم نے کہا آپ نے آواز نہیں سنی تھی جو انہوں نے سنی؟ کیا سنی تھی؟ کہ پھر آپ کیوں چلے گئے؟ یہ تو واپس آ گئے. کہ انہوں نے انہیں مانا تھا سیاست کے اعتبار سے،
جہاں فائدہ ہو مان لو، جہاں نقصان ہو رہا ہو پیچھے ہٹو۔ میں نے ماننا تھا ماننے کی طرح، میں نے مانا تھا ماننے کی طرح۔ اگر نبی ہیں تو ذمہ داری ہے میری، اگر نہیں ہے تو ذمہ داری ہے میری۔ تفصیل آپ کی خدمت میں نہیں گزارش کروں، صرف اشارہ کر رہا تھا عزیزان گرامی۔ تو کبھی ضرورت ہوتی ہے تو آدمی مانتا نہیں مانتا جب سیاست میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جہاں نبی زندہ ہے وہاں یہ مان لیا جاتا ہے کہ نبی نہیں ہے، اس لیے کہ فائدہ اس میں۔ اور جس دن نبی انتقال کر جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں انتقال ہو گیا، تو وہی لوگ تلوار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، خبردار جو کسی نے خبر دی کہ انتقال ہو گیا۔ توجہ ہے نا؟ صلوات ہے کہ محمد و آل محمد۔ کیا بات ہے۔ تو سیاسی اعتبار سے ماننا اور ہوتا ہے، سب سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ذہن میں سیاست گھسی ہوئی ہو تو قبول نہیں کیا جاتا۔ بہت سی مثالیں ہیں مگر اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے کہ میں اور آگے بڑھوں۔ یہی ابو طالب تھے جنہوں نے بظاہر اعلان نہیں کیا تھا، بظاہر اعلان نہیں کیا تھا۔ جب پیغمبر نے دین پیش کرنا شروع کیا تو دروازے پہ آ گئے۔ کون لوگ آئے؟ کفار مکہ۔ تو اعلان نہیں کیا ہے نا۔ جب اعلان نہیں کیا ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کے مذہب سے خدا نخواستہ منحرف ہو جاؤں اور وہ مذہب میرے باپ دادا کا بھی ہے مگر میں منحرف ہو گیا، اب آپ آ کے میرے بزرگوں سے شکایت کریں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ کا بیٹا ہمارے ائمہ کو، ہمارے رہبروں کو غلط کہہ رہا ہے، یا یہ کہیں گے ارے کچھ آپ کو خبر ہے آپ ہی کا بیٹا آپ ہی کے اماموں کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اثر کس میں زیادہ ہے؟ اسی میں نا کہ آپ کا بیٹا آپ ہی کے اماموں کو۔ کفار مکہ جب شکایت کے لیے آئے ہیں تو انہیں کہنا کیا چاہیے تھا؟ ابو طالب کچھ خبر ہے تمہارے ہی بھتیجا تمہارے ہی خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، مگر مکے کا کافر یہ نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ یہ کافر شکایت کر کے بھی بتا رہے ہیں ابو طالب کا خدا اور ہے، ہمارا خدا اور ہے۔ صدر العلا نور الہدا کاف الورا نار حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عزیزان گرامی، ضرورت ان شخصیتوں کو پہچاننے کی، ضرورت ان شخصیتوں کے بارے میں جاننے کی جنہوں نے اسلام کے آغاز سے پہلے اور جب اسلام شروع ہوا ہے تب بھی جو خدمات انجام دی ہیں ناقابل فراموش ہیں۔ اگر ابو طالب درمیان سے ہٹ جاتے تو نہیں معلوم آگے کے معاملات کیا ہوتے۔ ہر قدم پہ سہارا دینا، بھتیجے جو تمہیں کرنا ہو کرو میں موجود ہوں۔ بچپن میں محسوس کیا خطرہ ہے، رات کو سوتے ہوئے اپنے بچوں کے بستر پہ، نبی کو نبی کے بستر پہ اندھیرا ہونے سے پہلے، اور جب تھوڑی تاریکی بڑھ جائے تو بیٹوں کو نبی کے بستر پہ، نبی کو بیٹوں کے بستر پہ۔ اگر حملہ ہو تو بیٹا جائے یہ بچے۔ عزیزان گرامی، مذہب نے بعض احکام جاری کیے ہیں۔ مذہب کہتا ہے کہ ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمیں اپنی تہذیب سے ہٹ کے کسی کی تہذیب کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ بس اگر کوئی شخص کسی مذہب کی تہذیب کو اپنا لے تو وہ اسی میں کا ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ حشر و نشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مذہب کی تہذیب کو اپنائے تو وہ اسی کا کہلائے گا اور حشر و نشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو جناب ابو طالب کے گھرانے کی تنہا یہ تہذیب ہے کہ اندھیرا ہونے سے پہلے بیٹے کو بیٹے کے بستر پہ، نبی کو نبی کے بستر پہ، اندھیرا ہونے کے بعد نبی کو بیٹے کے بستر پہ اور بیٹے کو نبی کے بستر پہ. تو یہ تہذیب فقط اس گھرانے کی ہے جسے مسلمان کلمہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور پیغمبر ہم سے کہتے ہیں کسی کی تہذیب نہ لو، تمہاری اپنی تہذیب ہے. جناب ابو طالب جب تک یہ کام کرتے رہے خطرے کے پیش نظر، نبی پہ کوئی خطرہ نہیں آیا. اور جس دن خطرہ آیا اس دن بچانے کے لیے ابو طالب نہیں تھے. جب تک ابو طالب بچاتے رہے خطرہ نہیں آیا. جس رات خطرہ آیا بچانے کو ابو طالب نہیں تھے. نبی نے کہا کسی قوم و مذہب کی تہذیب نہ اپنانا ورنہ انہی میں تو ہو جاؤ گے. اب نبی کے سامنے مسئلہ ہے اور ہم سوچ رہے ہیں نبی کو کیا کرنا چاہیے. ذرا دیکھو آج کے دن اپنی جان بچانے کے لیے نبی اپنی کسی سنت کی ایجاد کرتے ہیں یا کسی غیر کلمہ گو کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. شب ہجرت آئی، نبی نے علی کو بلایا، دشمن رات کو گھر گھیر لیں گے، میں ہجرت کرنے والا ہوں، میرے بستر پہ سو رہو گے. میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ بالکل، میں سو رہوں گا. سوئے جناب امیر المومنین، سوئے اور ایسا سوئے کہ فرماتے ہیں پوری زندگی کبھی میں اتنی چین کی نیند نہیں سویا تھا. عزیزان گرامی، یہ مجھے کہنا صرف اتنا ہے کہ جو پوری زندگی سرکار کی سنت پہ عمل کر کے فخر کرے کہ ہم سیرت پیغمبر پہ چلنے والے ہیں اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور جس کی سیرت پہ چل کے محمد اپنی جان بچائے اسے ابو طالب کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں، اس لیے میں اپنے سلسلہ گفتگو کو یہی ختم کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے تھوڑا سا اور آگے لے جایا جائے. یہ ایام وہ ہیں کہ جس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کے ساتھ احسانات کن کن لوگوں نے کیے. یہ مہینہ دین کی حفاظت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ مذہب کی پاسداری کا مہینہ ہے. کس طریقے سے اس دین کو بچایا گیا ہے جسے اسلام کہا جاتا ہے. اگر ہم اس دین کو بچانے والوں کا ذکر نہیں کریں گے تو گویا ہم دین کے ہمدرد نہیں ہیں. اگر دین کے ہمدرد ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا دین کا آغاز کس نے کیا، دین کو پائے تکمیل تک کس نے پہنچایا، دین کے سلسلے میں اپنی قربانیاں کس نے پیش کی ہیں. 2 نام میں نے لیے تھے ابتدا میں، ایک ابو طالب اور ایک خدیجہ. ابو طالب بظاہر سہارا اور شہرت کا ذریعہ بنے، خدیجہ پیغمبر کے حالات کی درستگی کا ذریعہ بنی، اور پوری زندگی یہ دونوں شخصیتیں یہ کام کرتی رہیں. ایک وہ سال آیا جب اتفاق سے اسی سال دونوں کا انتقال ہوا. گویا اسلام یتیم ہو رہا ہے.
دونوں محسنین اسلام کا انتقال ہوتا ہے، میرا دل کہتا ہے ہم اور آپ ایک چھوٹا سا ادارہ چلاتے ہیں تو فکر رہتی ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اس کے بعد ادارے کا کیا ہوگا۔ جب تک صحیح ہاتھ ہم نہیں دیکھ لیتے کہ وہ سنبھال لے گا، اس وقت تک چین سے ہمیں موت بھی نہیں آتی ہے۔ تو چھوٹے سے ادارے کا ذمہ دار جب اتنا فکر مند ہوتا ہے، جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اسے فکر نہیں ہوگی کہ ہم اس دنیا میں نہیں رہیں گے تو اب ہمارے بعد دین کا کیا ہوگا۔ شاید خدیجہ نے ابو طالب کی طرف دیکھا ہو، کہا ہو ابو طالب آپ نے دین کے لیے بڑی خدمتیں انجام دی ہیں، کہاں کہا آپ تو جانے والے ہیں اس دنیا سے، آگے کیا ہوگا۔ ابو طالب نے کہا خدیجہ میں مطمئن ہوں، کہ مگر کیوں، کہ اس لیے کہ میں نہیں رہوں گا تو میرا لال علی ہے، اور تم بھی تو محسن اسلام ہو، تم بھی جانے والی ہو، تمہارے بعد کیا ہوگا۔ خدیجہ نے کہا آپ پریشان نہ ہو، میں بھی مطمئن ہوں، جس دن میں نہیں رہوں گی میری بیٹی فاطمہ رہے گی۔ ایک امانت ابو طالب کی، دوسری امانت خدیجہ کی، دونوں کو عقد کے ذریعے ملایا گیا۔ مرج البحرین یلتقیان، جب یہ دونوں سمندر نور کے ملے، قرآن کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، وہ لؤلؤ و مرجان ہدایت ان سے ظاہر ہوئے کہ ان دونوں شخصیتوں نے کہا ہم نے وہ انتظام کر دیا ہے، قیامت آ جائے گی، دین پیغمبر کو کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وہ دن ہے کہ جب اسی گھرانے کی شخصیت اس دین کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ رہی ہے۔ یزید تخت حکومت پہ آنے کے بعد دین محمدی کو پامال و برباد کرنا چاہ رہا تھا، دین در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور بالآخر تیرے حسین ابن علی پہ پہنچا، حسین مجھے پروان چڑھانے میں تمہارے نانا نے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، مجھے بچانے میں تمہارے بابا نے کتنی زحمتیں جھیلی ہیں، میری حفاظت میں تمہارے بھیا نے زہر کا جام پیا ہے، آج پھر میرا جنازہ اٹھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، حسین کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ امام نے فرمایا گھبرا نہیں، میری ذمہ داری ہے تجھے بچانا، چل میں کربلا آ رہا ہوں، بتا تجھ میں کہاں سے کمزوری آ گئی، بازو کمزور ہو تو عباس کے بازو لاؤ، سینہ کمزور ہو تو علی اکبر کا سینہ لے کے آؤں، گلے میں کمزوری آئی ہو تو اثر کا گلا لے کے آؤں، جسم نازلی کمزور ہو قاسم کا جسم لے کے آؤ، اگر اس کے بعد بھی تجھے زندگی میسر نہ ہو اپنی قربانی کے لیے آمادہ ہو کے آؤ۔ اے دین بتا تجھے کہاں سے خطرہ ہے، تیرے چہرے پہ تماچے آنے والے ہیں، سکینہ کے رخسار لے کے آ رہا ہوں، تیرا پردہ لٹنے والا ہے، زینب کا پردہ لے کے آ رہا ہوں، مگر میری ذمہ داری ہے تجھے بچانا۔ حسین مدینے سے چلے دین کی حفاظت کی خاطر، مکے ہوتے ہوئے کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے۔ آنے والی تاریخ 2 محرم ہے، 2 محرم کو میرا امام سرزمین کربلا پہ وارد ہوتا ہے۔ جب آپ کا رہوار کربلا پہنچتا ہے تو وہ قدم روک لیتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، 1000 کوشش کی امام نے مگر وہ آگے نہیں بڑھا۔ امام ٹھہرتے ہیں، پوچھا اس جگہ کا نام قادسیہ، نینوا، شت فرات کا کچھ اور کا کربلا۔ امام نے آواز دے بس اب یہیں اتر جاؤ، یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری قبریں بنے گی، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا۔ زینب اولیاء مقام جب اپنا پہلا قدم زمین کربلا پہ رکھتی ہے، زرد خاک بلند ہو کے استقبال کرتی ہے، فرماتی ہیں بھیا یہ کس زمین پہ آ گئے ہیں، یہ تو بڑی منحوس جگہ دکھائی دے رہی۔ اور امام بتا رہے ہیں
یہی وہ جگہ ہے جہاں اکبر کی جوانی لوٹی جائے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ششماہے کا گلا چھیدا جائے گا، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا بھیا عباس دلاور اس کے بازو کاٹے جائیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا قافلہ دفن کیا جائے گا۔ عزاداران امام علی مقام، امام علیہ السلام نے اترنے کے بعد زمین خریدی کربلا کی، بنی اسد والوں سے زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد پہلے ان کے مردوں کو بلایا، دنیا زمین خریدتی ہے آباد ہونے کے لیے، حسین زمین خرید رہے ہیں دفن ہونے کے لیے۔ بنی اسد والوں کو بلایا، دیکھو یہاں جنگ ہوگی، ہمیں قتل کیا جائے گا، ہم مارے جائیں گے، بس تم سے اتنا کہنا ہے کہ جب ہم مارے جائیں تو تم لوگ آنا، ہمیں دفن کر دینا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جب کوئی مہمان آئے 3 دن اس سے مہمان، کوئی زائر آئے 3 دن اس سے مہمان۔ اللہ حسین کی مظلومی، مردوں سے کہا مگر یقین نہیں ہوا کہ یہ کریں گے، خواتین کو بلایا، بیبیو اگر تمہارے یہ مرد لشکر ظلم سے ڈر کے ہمیں دفن نہ کرے تو تم نکلنا، ہمیں دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، ایک مظلوم کی بے کسی تو ملاحظہ فرمائے، تم نکلنا ہمیں دفن کر دینا۔ پھر بھی یقین نہیں آیا، شاید یہ بھی نہ کریں۔ اللہ اکبر، اب امام نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، جب ہمارے قتل کے بعد تمہارے والدین لشکر سے ڈر رہے ہو اور ہمیں دفن نہ کر رہے ہو تو بچوں ہماری وصیت ہے تم کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا تاکہ ہمارا لاشا زیر آسمان نہ رہے۔ جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت اطہار کے۔ عزیزو، امام علی مقام اس طریقے سے وارد کربلا ہوتے ہیں اور بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے جب یہ پورا قافلہ شہید ہو جاتا ہے، اور وہ موقع بھی آ جاتا ہے جب دنیا نے دیکھا کہ شہداء کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن رہ گیا، گھر میں کربلا پہ پڑا ہے۔ بس 2-3 جملے آپ کی خدمت میں گزارش کروں، آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں عزیزان گرامی۔ جب کبھی ہمارے خطبہ بیان فرماتے ہیں تو ایک بڑی بات کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد اکثر و بیشتر واقع کربلا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، اور جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ سب سے زیادہ غم کہاں پڑے تو 3 بار میرے امام فرماتے تھے الشام الشام الشام، اقعد ذلیلا فی دمشق کأننی من الدنج عبد غاب عنہ نصیر، مجھے بازار دمشق میں اس طرح گھسیٹا جا رہا تھا جیسے کوئی غلام ہو جس کا کوئی آقا موجود نہ ہو، حالانکہ میرے جد رسول اللہ اور میرے دادا امیر المومنین۔ عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے اور ہے بھی، لیکن جس سید سجاد کو اپنی پریشانی یاد ہے، کیا وہ سید سجاد اس لاشے کو فراموش کر جائیں گے جو 3 دن تک رہ گئے گھر میں کربلا پہ پڑا رہا؟ ہرگز نہیں۔ ایک بڑی مصیبت یہ بھی تھی مصیبتوں میں، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہاں سے گزارا گیا ہے بیمار کا چہرہ کچھ اس انداز سے تبدیل ہونے لگا کہ شہزادی کو اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرکت قلب بند ہو جائے۔ سیدہ سجاد کیا دیکھ رہی؟
لگتا ہے تم بھی ہمیں چھوڑ دو گے۔ پھپھی اماں کیسے صبر کروں، ظالموں نے اپنے نجس کشتوں کو دفن کر دیا، میرے بابا کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ اور شہزادی اتنا سن کے ایک مرتبہ رسول کے روزے کا رخ کر کے فرماتی ہیں وَجَدَّا صَلَّى عَلَيْكَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَسِبْتُكَ الْحُسَيْنُ مُرَمِّلٌ بِالدِّمَاءِ۔ ارے نانا، آپ پہ ملائکہ سماوات نے نماز پڑھی، یا آپ کا حسین اپنے خون میں لتھڑا ہوا، آزا کٹے ہوئے ریگے گھر میں کربلا میں پڑا۔ کربلا گزر گئی، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک دن مدینے میں جناب سید سجاد کسی راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک شخص کھڑا ہوا ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے ایھا الناس ارحمونی انا رجل غریب، اے لوگوں مجھ پہ رحم کرو، میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ امام قریب پہنچے، بھائی تو ہمارے شہر میں مسافر ہے؟ کہاں، کوئی جانتا ہے کہ نہیں؟ اجنبی ہوں۔ جب اس نے کہا اجنبی ہوں تو امام نے اچانک پوچھا اے بھائی اگرچہ تجھے کوئی نہیں پہچانتا لیکن اگر خدا نخواستہ ابھی تو مر جائے تو یہ بتا تیرا جنازہ اٹھے گا کہ نہیں؟ تجھے غسل دیا جائے گا کہ نہیں؟ تجھ پہ نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں؟ تجھ پہ دفن کیا جائے گا کہ نہیں؟ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، میں مسلمان ہوں، یہ مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں میں ایک مسلمان مارا جائے، جو مرے جنازہ نہ اٹھے کیسے ہوگا، غسل نہ دیا جائے کیسے ہوگا، کفن نہ پہنایا جائے کیسے ہوگا؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کربلا کا رخ کیا، فواصفہ یا بتا، ارے بابا یہ مسافر کہہ رہا ہے مجھے غسل ہوگا، میرا جنازہ اٹھے گا، مجھے دفن کر دیا جائے گا، افسوس آپ پہ ہے، تبقى 3 ایام بلا دفن، 3 دن تک لاشا بے گور و کفن پڑا رہا، نہ کوئی دفن کرنے والا، نہ کوئی جنازہ اٹھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بقدر وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فيها صلواتك علیہم اجمعین۔ پڑھنے والے ہمارے اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہم سب کو دین و مذہب کے اہداف و مقاصد کو پورا کرنے اور دین و مذہب پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو ایسا بنا جیسا تو چاہتا ہے، تیرے نبی چاہتے ہیں اور اہل بیت طاہرین چاہتے ہیں۔ پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کے مغفرت فرما، ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلندتر فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو مرحل شفاعت میں شفاعت اہل بیت طاہرین سے مستفید فرما، دنیا و آخرت میں معیت اہل بیت طاہرین سے مشرف فرما۔ حالات حاضرہ میں ساری دنیا کے مومنین و مسلمین محبان اہل بیت کو ہر لمحہ اپنے حفظ و امان میں رکھ، سبھی کو ہر آفت و بلا و مصیبت سے محفوظ رکھ، عالم انسانیت کو امان عطا فرما۔ پروردگارہ واسطہ اہل بیت طاہرین کا بیماروں کو شفا عنایت فرما، پریشانوں کی پریشانیوں کو دفع فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، جن کے دلوں میں حج و زیارات کا اشتیاق ہے ان کے اشتیاق کو مکمل فرما۔ علماء و مراجع کرام مطبوعات عالیات سب کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ناصروں و غلاموں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وعترتہ الطاہرین۔